بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کے مرنے کے بعد میرے سسرال والوں نے میرے تینوں بچوں کو آپس میں بانٹ لیا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں خالی گود لیے مائکے آ گئی جہاں میری دوسری شادی کر دی گئی، مگر میری ممتا ہر رات بچوں کے نام پر سسکتی رہی۔ ایک دن پہلے سسرال کے پڑوس میں رہنے والی سہیلی نے بچوں کا حال بتایا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ کوئی ظلم سہ رہا تھا، کوئی مجھے پکارتا سوتا تھا، ادھر دوسرا شوہر 1 روپیہ دینے سے بھی کتراتا تھا کہ کہیں میں بچوں پر خرچ نہ کر دوں۔ پھر جب خبر ملی کہ میرے بڑے بیٹے کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہے، میں پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اپنے پہلے سسرال پہنچی، مگر دروازے پر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری شادی محض 18 سال کی عمر میں ندیم سے ہوئی تھی۔ وہ دن خوابوں جیسے تھے۔ ندیم صرف میرے شوہر نہیں تھے، وہ میرے ہمراز، میرے محافظ اور میری چھوٹی سی کائنات کے محور تھے۔ ہم ایک متوسط طبقے کے لوگ تھے۔ ندیم صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور میں سارا دن گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی۔ ساس، نندوں اور دیورانیوں کا ایک ہجوم تھا، مگر میں اپنی محنت اور خدمت سے سب کا دل جیتنے کی کوشش کرتی۔ جب ندیم شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے تو ان کی ایک مسکراہٹ میری سارے دن بھر کی تھکن اتار دیتی۔ ہم نے ایک ایک پائی جوڑ کر اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب بننے شروع کیے تھے۔ 5 سال پہلے جب ہمارا پہلا بیٹا ہوا تو گھر میں جیسے نور اتر آیا، پھر بیٹی آئی، اور اب 6 ماہ پہلے احمد کی پیدائش نے تو جیسے ہماری خوشیوں کو مکمل کر دیا تھا۔ میں اکثر میں صحن میں بیٹھی بچوں کے کپڑے سیتی یا ان کے لیے کھانا بناتی تو یہی سوچتی کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ سورج معمول کے مطابق نکلا تھا۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی اور ساتھ ہی بچوں کی شرارتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ندیم ناشتہ کر کے ہنستے ہوئے کام پر گئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہوئے احمد کا ماتھا چوما اور مجھ سے کہا تھا کہ آج واپسی پر میں تمہارے لیے تمہاری پسند کے گجرے اور بچوں کے لیے مٹھائی لاؤں گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مٹھائی نہیں بلکہ اپنی موت کی خبر بھیجنے والے ہیں۔ دوپہر کے ڈھلتے سائے تھے کہ اچانک گلی میں شور اٹھا۔ ایمبولینس کی سائرن کی آواز میرے دل کی دھڑکنوں سے ٹکرائی۔ میں دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر بھاگی تو دیکھا کہ لوگ ندیم کے بے جان جسم کو اٹھائے اندر لا رہے تھے۔ ایک حادثے نے لمحوں میں میرا سہاگ اجاڑ دیا تھا۔ میرے ہاتھ سے سالن کا چمچ گرا اور میری روح جیسے وہیں فنا ہو گئی۔ وہ ندیم جو صبح ہنستے ہوئے گئے تھے اب سفید چادر میں لپٹے خاموش پڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے جیسے میرے گھر کی دیواروں کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے عدت کے 4 ماہ 10 دن اسی کمرے میں گزارے جہاں ندیم کی خوشبو بسی تھی۔ میں سارا دن احمد کو گود میں لیے روتی رہتی اور بڑے بچے حیرت سے پوچھتے کہ بابا کب آئیں گے۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کی چھت چھین لی گئی ہے۔ ان مہینوں میں مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے گرد کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ میرے سسرال والے میری ڈھال بنیں گے، مگر جوں عدت کے دن ختم ہو رہے تھے ان کے لہجے بدلنے لگے۔ وہ محبت جو ندیم کی زندگی میں تھی وہ ان کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ میری ساس کی ہمدردی اب ایک عجیب سی خاموشی میں بدل گئی تھی، اور میرے بھائیوں اور والدین نے بھی میرے مستقبل کے فیصلے پس پردہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ آج میری عدت ختم ہوئی تو مجھے لگا شاید اب میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر جینے کی کوئی راہ نکالوں گی، مگر افسوس آج تو وہ دن تھا جب میری ممتا کا جنازہ اٹھنا تھا۔ امی اور ابا صبح ہی مجھے لینے آ گئے تھے، مگر ان کے چہرے پر وہ ممتا نہیں تھی جو ایک دکھی بیٹی کے لیے ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک بوجھ اتارنے کی جلدی تھی۔ اسی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر جب میری ساس نے میرے بچوں کے بانٹنے کا اعلان کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ندیم کے جاتے ہی میں صرف بیوہ نہیں ہوئی تھی، میں یتیم اور بے سہارا بھی ہو گئی تھی۔ امی خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ میں اپنے معصوم بچوں کو اس سنگ دل دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی میں نے کوئی دوسری شادی کرنی ہے۔ میں اپنے ندیم کی بیوہ بن کر ہی خوش ہوں۔ ان کی پاکیزہ محبت کی خوشبو میرے سینے میں بسی ہے۔ میں ان کے جانے کے بعد ان کے ان تینوں جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ زندگی کا ہر گھٹن سفر کاٹ لوں گی۔ میں سوکھی روٹی کھا لوں گی، مگر میرے بچوں کو مجھ سے جدا نہ کرے۔ 6 ماہ کا ننھا احمد میری گود میں بے خبر سو رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی جنت اس سے چھینی جانے والی ہے، جبکہ میرے دونوں بڑے بچے میرے ساتھ چارپائی پر سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کی ننھی آنکھوں میں خوف اور آنسوؤں کا ایک تلاطم تھا جو میرے وجود کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ یہ میرے سسرال کا وہی کمرہ تھا جو کبھی میری خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں ندیم کے ساتھ گزارا ایک ایک پل میری زندگی کا اثاثہ تھا، مگر آج وہی دیواریں مجھے نگلنے کو آ رہی تھیں، کیونکہ سب لوگ متفق تھے کہ مجھے یہاں سے بے دخل ہونا ہوگا۔ مجھے تو اپنے ماں باپ کی ممتا اور شفقت پر دکھ ہو رہا تھا جو ڈھال بننے کی بجائے تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جوان بیٹی کو اب اس گھر میں ایسے رلتا نہیں دیکھ سکتے، معاشرہ باتیں کرے گا، ہم اس کی کہیں اور شادی کر دیں گے۔ امی کی یہ باتیں میرے دل پر زہریلے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ ہر لفظ میرے زخمی جگر کو مزید لہولہان کر رہا تھا۔ وہاں میری ساس، نندیں، دیورانیاں اور جیٹھ
سب گدھوں کی طرح میری زندگی کی بوٹیاں نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ میرے بڑے جیٹھ، جن کی گود اولاد کی نعمت سے خالی تھی، وہ میرے بڑے بیٹے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو، جیسے وہ زبردستی اپنی ملکیت بنا لیں گے۔ میں آپ لوگوں کے پیر پڑتی ہوں، خدا کے لیے یہ قیامت مجھ پر نہ ڈھائیں۔ میں یہ صدمہ نہیں سہ پاؤں گی، میں کسی اور کے گھر کی زینت نہیں بن سکتی۔ میں تڑپ کر چارپائی سے اٹھی اور دیوانہ وار اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی، اپنا دوپٹہ ان کے پاؤں میں بچھا دیا، مگر ان کا دل نہیں پگھلا۔ امی نے سرد لہجے میں میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، ہم تمہاری بہتری کا سوچ رہے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں تمہاری شادی ہوئی تھی اور اب تم 25 سال کی ہو۔ ہم تمہیں ساری زندگی اس کالی تنہائی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارا مستقبل پڑا ہے، تمہارا کہیں نہ کہیں اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ بلکہ ہم نے تو 1-2 جگہ بات بھی کر لیا اور تمہارے لیے گھر دیکھ بھی لیے ہیں۔ امی کی باتیں ممتا کی لوری نہیں بلکہ میری موت کا پروانہ لگ رہی تھی۔ ابا بالکل خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں وہ مخصوص نمی تھی جو ایک بے بس باپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جس کی بیٹی بیوہ ہو جائے، ان کی خاموشی میرے لیے ہزاروں چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی فریاد کا ایک لفظ اور بول پاتی، میری ساس کا صبر جواب دے گیا اور وہ کسی بفری ہوئی شیرنی کی طرح چلا کر بولی، بس بہن، ہمیں اب یہ ڈرامے منظور نہیں ہیں۔ اپنی بیٹی کو لے کر جانا ہے تو لے جاؤ، مگر میرے پوتے پوتیاں یہی رہیں گے۔ یہ اس گھر کا خون ہے، ہم انہیں غیروں کے ٹکڑوں پر نہیں پلنے دیں گے۔ ایک بچہ میرا بڑا بیٹا گود لے گا اور باقیوں کو ان کی پھوپھی یا چاچو سنبھال لیں گے۔ ہم تمہاری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اب اس کا شوہر تو رہا نہیں، وہ تو مٹی ہو گیا۔ اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میری ساس کے یہ زہریلے الفاظ میرے دل پر وزنی ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ میں نے صدمے سے ان کی طرف دیکھا، یہ وہی عورت ہی نہیں تھی جو ندیم کی زندگی میں مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ آج ان کے چہرے پر موجود سنگدلی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ندیم کے جانے کے بعد میری تو پوری کائنات ہی الٹ پلٹ ہو گئی۔ آج میری عدت کا آخری دن تھا اور یہی دن میری ممتا کا آخری دن بھی ثابت ہوا۔ اماں ابا مجھے لینے آئے تھے اور ستم ظریفی دیکھیں کہ انہوں نے ان عدت کے مہینوں میں، جب میں اپنے شوہر کا سوگ منا رہی تھی، میرے سودے کا رشتہ بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ میں اب بھی کمرے کے بیچوں بیچ بت بنی کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے پیر پکڑ کر اپنی ممتا کی بھیک مانگوں کہ اسی وقت میرا 5 سال کا معصوم بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور میرے پیروں سے لپٹ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ امی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ ہمیں بھی نانوں کے گھر لے جائیں، ہم آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے۔ اس ننھے سے بچے کی ہچکیاں اور فریاد دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ 5 سال کا وہ بچہ نہ جانے ان سازشوں کو کیسے سمجھ گیا تھا کہ اگر آج اس کی ماں چلی گئی تو اس کا بچپن ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گا۔ میں ہمت ہار کر سر پکڑ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے گرد کھڑے لوگ پتھر کے بت بنے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ساس مجھے یہاں رکھنا چاہتی ہیں، مگر اب ان کی آنکھوں کی نفرت بتا رہی تھی کہ وہ صرف بچوں کی طالب ہیں، میری نہیں۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ زمین پر بیٹھ کر میری قمیض پکڑ کر رونے لگا۔ میرا 6 ماہ کا احمد چارپائی پر بھوک سے بلک رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز میرے سینے میں چھید کر رہی تھی اور میری 3 سال کی بیٹی اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ شاید لفظوں کو نہ سمجھ سکے، مگر اس کی خاموش نظریں بتا رہی تھی کہ وہ جان چکی ہے کہ آج اس کا خاندان بکھرنے والا ہے۔ میرے 3 بچے جو میری روح کا حصہ تھے، ان کے ٹکڑے ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے، ساس کے پیر پکڑے اور ہر کسی کی منتیں کی، گڑ گڑائی، مگر وہاں ہر دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ پورے 2 گھنٹے کی اس وحشتناک کشمکش کے بعد امی نے زبردستی مجھے برقع اڑا دیا۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میرا بڑا بیٹا اپنے تایا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ در حقیقت میرے بڑے دیور نے اسے اتنی سختی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ میری طرف نہ آ سکے۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ میں اب تمہارا بابا ہوں اور تمہاری تائی تمہاری ماں ہے، اب تم نے یہیں رہنا ہے۔ میری 3 سال کی بیٹی کو ساس نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ میں بوڑھی ہوں، یہ میری خدمت کرے گی، اور میرا وہ معصوم احمد جو اب تک میرا دودھ پیتا تھا، اسے میری بڑی نند نے مجھ سے چھین لیا کیونکہ اس کے گھر بیٹے کی جگہ خالی تھی۔ ہر کسی نے گوشت کے لوتھڑوں کی طرح میرے جگر کے ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا اور میں تڑپتی، سسکتی، خالی ہاتھ اور خالی گود لیے اس گھر سے ایک زندہ لاش کی طرح نکال دی گئی۔ میرے پیچھے میرے بچوں کی دلدوز چیخیں تھیں جو میرا نام پکار پکار کر مجھے روک رہی تھی، مگر میرے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ میرے بڑے بیٹے کا وہ پکار کہ امی ہمیں چھوڑ کر مت جائیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر آخری بار اس چوکھٹ کو دیکھا جہاں میری ممتا کا جنازہ اٹھا دیا گیا تھا۔ احمد کی وہ بھوک سے بھری چیخیں اب بھی میری روح کو تڑپا رہی تھی۔ جس معصوم کو میں نے ایک پل خود سے جدا نہیں کیا تھا، آج اسے چھین کر کسی اور کی گود کی زینت بنا دیا گیا۔ میری بیٹی کے وہ سہمے ہوئے آنسو جنہیں میں پونچھ بھی نہ سکی، آج میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن گئے تھے۔
میں اس گھر سے باہر نکلی تو یوں لگا جیسے میرے جسم سے جان نکال لی گئی ہو۔ میرے پیچھے ہنستا بستا گھر نہیں بلکہ میری اولاد کی سسکیاں تھیں جو تا حیات میرا پیچھا کریں گی۔ میں کس منہ سے کسی اور گھر کی دہلیز پار کروں گی جہاں میرے بچوں کی جگہ کسی اور کے سپنے ہوں گے؟ میرے سینے میں اٹھتا وہ درد اور وہ تڑپ جو بچوں سے بچھڑنے کے بعد ایک ماں کو پاگل کر دیتی ہے، آج میری قسمت میں لکھ دی گئی تھی۔ میں اب ایک ایسی ماں تھی جس کا دودھ پیتا بچہ بھی اس کی گود سے چھین لیا گیا تھا، اور میں کسی مردہ لاش کی طرح اپنے والدین کے پیچھے چل رہی تھی، جبکہ میرا دل وہیں ان معصوموں کے پیروں میں تڑپ رہا تھا جو مجھے پکارتے پکارتے تھک کر نڈھال ہو چکے تھے۔ اب میرے سامنے صرف ایک بے نام اندھیرا تھا جہاں میں تو تھی مگر میری ماں ہونے کی پہچان وہی پیچھے قبرستان بننے والے گھر میں رہ گئی تھی جہاں میرے بچوں کی صورت میں میرا اپنا آپ دفن ہو چکا تھا، اور اب میں کبھی دوبارہ مکمل نہیں ہو پاؤں گی، کیونکہ ایک ماں اپنے بچوں کے بغیر ادھوری نہیں بلکہ فنا ہو جاتی ہے۔ میری آہیں اور فریادیں شاید اس سماج کو کبھی سنائی نہ دے، لیکن میرے اللہ کا عرش ضرور ہل گیا ہوگا جب ایک ماں سے اس کے جیتے جاگتے جگر کے ٹکڑے کسی مال و متاع کی طرح بانٹ لیے گئے تھے۔ میں امی اور ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پر جب اپنے مائکے پہنچی تو نہ جانے مجھے کیا ہوا، بس میں چکرا کر زمین پر گر گئی۔ مجھ سے یہ ظلم سہا نہیں جا رہا تھا، یہ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ ایک ماں کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے۔ مجھے تو اپنی امی ابو پر شک ہو رہا تھا کیا وہ میرے سگے ماں باپ ہیں بھی یا نہیں، لیکن رات کو جب انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بیٹا ہم نے تمہاری ساس اور نندوں کی باتیں سنی ہیں، اسی لیے ہی ہم اس دوران تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ عدت کے بعد تمہیں ایک دن بھی اپنے گھر پر نہیں رکھیں گے۔ ہم زیادہ تماشا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ان کے نکالنے سے پہلے ہی تمہیں گھر لے آئے ہیں۔ بیٹا جو تمہارے بچے ہیں وہ صرف تمہارے نہیں ہیں، وہ ان کے بھی ہیں، وہ ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ ہماری تو اتنی اوقات نہیں کہ ہم تمہارے 3 بچوں کو پالیں اور اوپر سے تمہارا کہیں اور رشتہ بھی کریں۔ اب تم سب کچھ ہم پر چھوڑ دو۔ میرا رونا بند ہو گیا تھا، آواز نہیں نکل رہی تھی مگر آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور پھر میں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اور پورے 1 مہینے بعد جب میرا اکبر سے نکاح ہوا تو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہوں۔ میں نے آج انہیں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں ڈبل تھے، نشہ کرتے تھے، اسی وجہ سے آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر میرے ماں باپ نے مجبوری میں میری شادی ان سے کر دی تھی۔ میری ساس بہت کڑوی تھی اور یہ مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا تھا جب نکاح کا وقت تھا، اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ایسے پین چھین کر اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا کہ جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے اور مجھے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اپنے بچوں کو دیکھے ہوئے، اور اب تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں انہیں کبھی دیکھ ہی نہیں پاؤں گی۔ اور جب میں اپنے سسرال پہنچی اور میرا جو استقبال کیا گیا وہ تو میں آج تک بھول ہی نہیں سکتی۔ میرے سسرالی سارے کے سارے میرے کمرے میں پیر پھیلا کر بیٹھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غریب خاندان کی ہے، اسے اتنا بڑا کمرہ مل گیا اور ساتھ میں فرنیچر بھی، تو یہ تو سر پر چڑھ جائے گی، اس لیے آج ہم تمہیں سمجھا دیتے ہیں کہ تم اس گھر میں بہو بن کر آئی ہو، مگر تمہیں یہاں پر بہو والا حق نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ہو۔ یہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم تمہیں بیاہ کر لائیں، اور اکبر کا اب ہر کام تم نے کرنا ہے۔ اکبر بھی دان نکال کر بیٹھے ہنس رہا تھا۔ ان کے ماں باپ، ان کی بہنیں میرے منہ پر مجھے نہ جانے کیا کیا باتیں سنوا رہے تھے اور میں چپ چاپ سن رہی تھی، اور اکبر کو دیکھ کر اسی وقت میں سمجھ گئی کہ انہیں مجھ سے کوئی انسوئیت نہیں ہے، بس میں ان کے لیے ایک ملازمہ ہوں جو یہاں پر ان کی مارے سہنے کے لیے آ گئی ہوں۔ ولیمے کے اگلے روز ہی وہ پہلا دن تھا جب انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اکبر کے اس تھپڑ نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جس ہاتھ میں مہندی لگی تھی اسی ہاتھ سے میں اپنی سوجی ہوئی گال کو چھوتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ، یہ کون سے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ابھی تو میرے دودھ پیتے بچے کی خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں گئی تھی، ابھی تو میرے 5 سال کے بیٹے کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اور یہاں میرا شوہر جس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، وہ مجھے جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اکبر کی سرخ آنکھیں نشے میں دھت تھی، وہ مجھ پر چیخ رہا تھا کہ جلدی سے ناشتہ لاؤ ورنہ تمہارا حال برا کر دوں گا۔ میں لرزتے قدموں سے کچن میں گئی تو وہاں میری ساس زہریلی نظروں سے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہاں نوابزادی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ نے تمہیں بوجھ سمجھ کر ہمارے گلے باندھا ہے، اس لیے زبان بند رکھنا اور کام میں جتی رہنا۔ میں نے آٹے میں اپنے آنسو ملائے اور روٹیاں پکائی۔ میرا سینہ اپنے بچوں کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ میرا معصوم احمد اس وقت بھوکا ہوگا، وہ دودھ کے لیے اپنی نند کے گھر رو رہا ہوگا، اور یہاں مجھے ایک ایسے شخص کی خدمت کرنی پڑ رہی تھی جو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ اکبر نے روٹی کا نوالا توڑتے ہی اسے میری طرف اچھال دیا کہ اس میں نمک کم ہے، اور پھر پوری ہنڈیاں میرے سر پر الٹ دی۔ گرم سالن کی جلن سے زیادہ میرے دل کی جلن شدید تھی۔ میرے سسرالی تماشائی بنے ہنس رہے تھے، نندیں طنز کر رہی تھی،
کہ بھائی اسے ابھی سے سیدھا کر لے ورنہ یہ پچھلے شوہر کی یاد میں ہی روتی رہے گی۔ میرا جرم صرف اتنا تھا کہ میں ایک بیوہ تھی جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ میرے والدین نے مجھے جیتے جی جہنم میں جھونک دیا تھا اور میرا مائکہ اب میرے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں اس گھر کی دیواروں سے اپنے بچوں کے نام پکارتی تھی مگر جواب میں صرف اکبر کی گالیاں اور ٹھوکریں ملتی تھی۔ ہر رات جب اکبر نشے میں دھت ہو کر مجھ پر تشدد کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے ندیم کو یاد کرتی کہ کاش وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ اس گھر میں میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ میں صبح سے رات تک ایک کولوں کے بیل کی طرح کام کرتی اور بدلے میں مجھے صرف تذلیل ملتی۔ میری ساس نے میرے بچوں کے بارے میں بات کرنا بھی گناہ قرار دے دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس گھر میں ان یتیموں کا نام مت لینا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ میری ممتا کی تڑپ اور میرے بچھڑے ہوئے بچوں کا دکھ مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا اور اکبر کا ہر بار میری روح پر ایک نیا زخم لگا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی اسی اندھیرے کا نام ہے جہاں سورج کبھی نہیں نکلے گا اور میں ایک ایسی زندہ لاش ہوں جسے روزانہ جلا کر مارا جاتا ہے اور پھر اگلے دن کے ظلم کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں ابھی 2 دن کی دلہن تھی، میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی ابھی کچا تھا اور میری آنکھوں سے اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کے غم کے آنسو بھی نہیں سوکھے تھے کہ اکبر کی درندگی نے اپنی اصلی چہرہ دکھا دیا۔ صبح کا وقت تھا جب ابھی سورج کی پہلی کرن نے میرے کمرے میں جھانکا ہی تھا کہ اکبر نشے میں دھت داڑتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے لہجے میں وحشت تھی۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ لڑکی میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے الماری کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سامنے پڑے ہیں مگر جیسے ہی اس نے کپڑوں کو دیکھا اس کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ کپڑا جو میں نے پوری کوشش سے پریس کیے تھے اسے صرف اس بات پر غصہ آ گیا کہ میں نے ان کے کپڑے صحیح طریقے سے پریس نہیں کیے۔ وہ مجھ پر جھپٹا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی گونج میرے پورے وجود میں سنائی دی۔ میں وہی فرش پر گر گئی۔ میری ساس بھی شور سن کر اندر آ گئی تھی۔ اکبر نے اپنی ماں کے سامنے مجھے تانا دیا کہ اماں دیکھو اسے، غریب گھر کی ہے، اس کے گھر میں تو شاید استری بھی نہیں ہوگی، اسی لیے تو اسے کپڑے پریس کرنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی سلیقہ مند عورت آئی ہے مگر یہ تو پھوہڑ نکلی۔ وہ غصے کے بہت تیز تھے اور اوپر سے رات بھر کا نشہ ان کے سر پر سوار تھا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ رات کو بھی نشہ کر کے آئے تھے اور اب ان کی رات بھر کی بے سکونی کا غصہ مجھ پر نکل گیا تھا۔ میری ساس نے مجھے سہارا دینے کی بجائے اکبر کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ ایسی ہی ہوتی ہیں، اب تم اسے خود ہی سیدھا کرو گے تو یہ سدھرے گی۔ ان کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنے سامنے کر کے کہنے لگی کہ آئندہ اگر تم نے میرے بیٹے کے سامنے زبان چلائی تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ وہ میرا بڑا بیٹا ہے، آج تک میں نے اس کے سامنے زبان نہیں چلائی، تو تم کون ہوتی ہو؟ یہ کہہ کر میری ساس نے جھٹکے سے میرا سر چھوڑا تو میرا سر دیوار میں جا لگا اور میرے ماتھے پر گومڑ بننے کی وجہ سے میں سارا دن کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی، باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کمرے سے باہر نکلوں گی تو سب میرا مذاق بنائیں گے، اور پھر وقت اسی اذیت کے ساتھ گزرتا گیا اور آج میری شادی کو پورے 12 مہینے مکمل ہو گئے تھے اور میں نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا جس پر پورا خاندان جان وارتا تھا، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا مگر میری کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ میری نارمل ڈلیوری ہوئی تھی اور ڈلیوری کے 10 دن بعد ہی مجھے کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ میری ساس تو بچے کو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، بس دودھ پلانے کے وقت مجھے دیتی تھی، باقی سارا ٹائم اپنے پاس رکھتی۔ وہ بہت خوش تھی کہ میں نے ان کے بڑے بیٹے کا گھر بسا دیا، وہی بیٹا جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اب وہ صاحب اولاد ہو گیا تھا، مگر میری کوئی قدر نہیں تھی۔ اور پھر وقت اس طرح رفتار کے ساتھ بڑھتا گیا، مجھے پورے 14 مہینے ہو گئے تھے اپنے بچوں سے ملے ہوئے، ایک مرتبہ بھی میں ان سے نہیں ملی تھی۔ اس دن جب میں اپنے گھر سے نکلی تھی تو اس دن کے بعد وہ مجھے کہیں پر دکھائی نہیں دیے تھے۔ جب بھی میں کبھی مائکے جاتی اور اماں ابا سے کہتی کہ وہ مجھے میرے گھر پر جانے سے روک دیتے اور کہتے کہ بیٹا اب وہاں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم جاؤ گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ وہاں میرے بچے رہتے ہیں، اگر میں وہاں نہیں جا سکتی تو آپ انہیں یہیں بلا دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ تمہارے سسرال والے انہیں ہمارے پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ بیٹا تم صبر کرو، بچے خود بخود بڑے ہو جائیں گے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ میں روتی پیٹتی گھر آ جاتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ وہ بچے جو میری جان تھے، جن کے بغیر میں ایک پل نہیں رہتی تھی، آج ان کے بغیر میں کیسے جی رہی ہوں۔ میری روح تڑپتی تھی۔ جب میں اپنے اس نئے بیٹے کو دودھ پلاتی تو مجھے 6 ماہ کا احمد یاد آیا تھا جس کو میں نے بھوکا پیاسا چھوڑا تھا۔ میرے سینے میں ممتا کا دودھ اترتا تو درد کی لہریں اٹھتی کہ میرا احمد کس کا دودھ پی رہا ہوگا، اسے کون لوری سناتا ہوگا۔ میرا بڑا بیٹا اب 5 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوگا، کیا اسے اب بھی میری یاد آتی ہوگی یا اس کے تایا تائی نے اسے یقین دلا دیا ہوگا کہ اس کی ماں مر چکی ہے؟ میری بیٹی کے ننھے ہاتھ جب اپنی دادی کے پاؤں دباتے ہوں گے تو کیا وہ اپنی ماں کے لمس کو یاد کرتی ہوگی؟
یہ سوالات مجھے پاگل کر دیتے تھے۔ اکبر کا تشدد اب پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ اب سر عام مجھے گالیاں دیتا اور میری ساس اسے روکنے کی بجائے کہتی کہ اسے اور مارو، اس کا دل ابھی پچھلے گھر میں ہی اٹکا ہوا ہے، جب تک اسے مار نہیں پڑے گی یہ تمہاری وفادار نہیں ہوگی۔ ایک طرف بچوں کی جدائی کا زخم تھا اور دوسری طرف اکبر کی بے رخی جس نے میرے پورے وجود کو نیلوں سے بھر دیا تھا۔ میں رات بھر جاگ کر اپنے ان بچوں کے لیے روتی تھی جو مجھ سے چھین لیے گئے تھے، اور میرے والدین مجھ سے کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہوں۔ میں کیسے خوش رہتی جب میرے وجود کا آدھا حصہ کسی اور گھر کی قید میں تھا اور باقی حصہ یہاں اکبر کا ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ میری ساس نے تو اب میرے اس نئے بیٹے کو بھی مجھ سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ اسے میرے پاس لانے ہی نہیں دیتی تھی کہ کہیں میں اسے اپنی نحوست نہ لگا دوں۔ جب اس نے میرے ننھے بچے کو میری گود سے جھینا اور کہا کہ تم جیسی منحوس عورت کا سایہ بھی میرے پوتے پر نہیں پڑنا چاہیے، میں تڑپتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ میرا بچہ مجھے دے دو، اسے بھوک لگی ہے، مگر اس نے اسے بوتل کا دودھ پلا کر چپ کروا دیا اور مجھے ساری رات فرش پر پڑا رہنے دیا۔ میری زندگی اب ان دو پاٹوں کے درمیان پس رہی تھی، ایک طرف وہ بچے جنہیں میں 14 مہینوں سے صرف خوابوں میں دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف یہ نیا بیٹا جو میرے سامنے ہو کر بھی مجھ سے کوسوں دور تھا۔ اکبر کا ہر تھپڑ مجھے یہ یاد دلاتا کہ میں اس گھر میں صرف ایک خادمہ ہوں جس کا کوئی حق نہیں ہے۔ مائکے والوں کی بے حسی نے میرے گرد وہ دیواریں کھڑی کر دی تھی کہ اب مجھے اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنی ممتا کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کرنے کی کوشش کی، مگر جب بھی احمد کی یاد آتی تو میرا سینہ پھٹنے لگتا۔ کیا وہ اب جلنے لگا ہوگا؟ کیا اسے اب میری خوشبو یاد ہوگی یا وہ کسی اور ماں کو پکارنے لگا ہوگا؟ یہ اذیت اکبر کی مار سے کہیں زیادہ گہری تھی، اور میں اس جہنم میں صرف اس لیے سانس لے رہی تھی کہ شاید کبھی اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے اور میرے بچوں کو ایک بار میرے سامنے لا کھڑا کرے، ورنہ 25 سال کی عمر میں تو ایک ایسی قبر بن چکی تھی جس پر روز ظلم کی نئی مٹی ڈالی جاتی تھی، مگر اب میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ آج جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں خود ہی ڈر گئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، اور کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ لگتا تھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔ ابھی میں شیشے کے سامنے کھڑی اجڑے بالوں میں کنگھی دے رہی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اکبر کسی خونخوار درندے کی طرح اندر داخل ہوا اور آتے ساتھ ہی اپنا جوتا اتار کر میری نازک پیٹھ پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہر ضرب کے ساتھ چلاتا کہ اماں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہے اور تمہیں یہاں بلنے سنورنے سے ہی فرصت نہیں ملتی؟ کون سے یار کے پاس یوں سجدت کر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ وہ مجھے بے رحمی سے مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھ پر وہ غلیظ تہمتیں بھی لگاتے جا رہے تھے جن کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حالانکہ انہیں بخوبی علم تھا کہ میں اس 1.5 سال کے طویل عرصے کے دوران صرف 2-3 مرتبہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے گھر گئی ہوں۔ باقی تو میں سارا سال اس قید خانے میں چکی پیستی رہتی تھی، مگر انہیں کہاں میری پاک دامنی پر یقین تھا۔ ابھی وہ مجھے وحشیوں کی طرح پیٹ ہی رہے تھے کہ میری ساس بھی وہیں پر آ گئی اور اپنے دانت نکال کر کسی ڈائن کی طرح ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اکبر تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اس عورت کے ساتھ یہ اسی ذلت کے قابل ہے۔ بچہ کب سے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، میں اسے بار بار دودھ پلانے کا کہہ رہی تھی، مگر یہ پتہ نہیں یہاں آئینہ دیکھ کر کسے لبھا رہی ہے۔ اپنی ساس کی ان سنگ دلانہ باتوں پر میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ ان کی بھی جوان بیٹیاں تھیں جو اپنے گھروں میں سکھ پا رہی تھی اور مجھے ان سے کوئی حسد نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایک عورت دوسری مجبور عورت کے ساتھ اتنی صفاقی کیسے کر سکتی۔ میں نے اسی وقت اپنے سسکتے ہوئے بیٹے کو گود میں لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ اکبر غصے سے چلاتے ہوئے اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور میری ساس بھی طنزیہ مسکراہٹ لیے رخصت ہو گئی، اور پھر وقت کا ظالم پہیہ یوں ہی گھومتا گیا۔ ایک دن میری سوئی ہوئی قسمت شاید ایک لمحے کے لیے جاگی کہ مجھے اپنے پہلے سسرال کے پڑوس میں جانے کا ایک نیا موقع ملا۔ وہاں میری ایک پرانی دوست رہتی تھی۔ میں نے بڑی منت سماجت کر کے اپنی ساس اور اکبر سے اس شرط پر اجازت لی تھی کہ میں اپنی دوست کی بیٹی کی خیریت دریافت کرنے جا رہی ہوں، جس کے گلے کا حال ہی میں آپریشن ہوا تھا۔ مجھے اپنی امی سے یہ سب باتیں معلوم ہوئی تھی، اور پھر جب میں وہاں پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے دیوار کی اوٹ سے جھانک کر اپنے اس اجڑے ہوئے گھر میں دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری پھول جیسی معصوم بیٹی جو اب محض 4 سال کی ہو چکی تھی، وہ نلکے پر بیٹھی اپنے ننھے ہاتھوں سے بھاری برتن دھو رہی تھی، اور میری ساس اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی کہ جلدی ہاتھ چلا، اس کے بعد پورے گھر کا جھاڑو بھی تو نہیں لگانا۔ میں یہاں کوئی تیری نوکرانی نہیں بیٹھی جو تجھے بٹھا کر کھلاؤں گی۔ یہ دلدوز منظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیا میں اتنی بدبخت ماں ہوں کہ میری اولاد در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور میں ان کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکتی۔ میری ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا احمد تو وہاں نہیں تھا کیونکہ اسے میری نند لے گئی تھی، مگر میرا 5 سال کا بڑا بیٹا وہیں موجود تھا۔ میں اب بھی دیوار سے لگی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں سے اس کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ پھر اچانک میری بڑی دیورانی غصے میں پاگل ہوتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ میرے لختے جگر پر چلا رہی تھی اور اس کا نازک ہاتھ بے رحمی سے پکڑ کر اسے کچن کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔
اور کہہ رہی تھی کہ تیرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، نہ جانے تیری وہ منحوس ماں تجھے کتنا کھلاتی تھی جو تو صبح سے تیسری بار روٹی مانگ رہا ہے۔ وہ اسے لگاتار تھپڑ مارتی جا رہی تھی اور کچن کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں لمحوں میں سمجھ گئی کہ میرے بھوکے بیٹے نے صرف ایک نوالا مانگا ہوگا۔ اس وقت میرا دل اتنا بوجھل ہوا کہ جی چاہا یہیں سے چیخ کر کہوں کہ خدا کے لیے میرے بچے مجھے واپس کر دو۔ میں سڑکوں پر بھیک مانگ لوں گی، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے دوں گی، مگر میں اپنے بچوں پر یہ ظلم نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ صرف میرے دل کی بے بس پکار تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں ان ظالموں کے سامنے آواز نکال پاتی۔ کبھی کبھی مجھے ان غریب عورتوں کے شکوے یاد آتے تھے جو کہتی ہیں کہ امیر گھرانوں میں بیاہی جانے والی لڑکیاں خوش قسمت ہوتی ہیں۔ میری پہلی شادی اسی امیر خاندان میں ہوئی تھی جن کے پاس جائیدادیں تو تھیں مگر ظرف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے نکالتے وقت 1 روپیہ تک نہیں دیا تھا، حالانکہ میرے نکاح نامے میں میرا حق مہر درج تھا۔ اور اب میری دوسری شادی بھی ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی، مگر یہاں تو میرے اپنے کھانے پر بھی پیرے تھے اور ایک ایک نوالا گن کر دیا جاتا تھا۔ پھر میں اپنے اس دوست کے پاس آئی اور زار و قطار روتے ہوئے اسے اپنے دل کا حال سنایا تو وہ تڑپ کر کہنے لگی کہ زیبا میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ تو یہاں روز کی کہانی ہے۔ میں روز ان بچوں کی چیخیں سنتی ہوں مگر تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارا رہا سہا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری دیورانی تو تمہارے معصوم بیٹے پر اتنا تشدد کرتی ہے کہ میرا جی دہل جاتا ہے، اور تمہاری ساس نے تو تمہاری 4 سال کی بچی کو گھر کی ماسی بنا رکھا ہے۔ وہ اس سے صفائی کرواتی ہے، پاؤں دبواتی ہے، اور ظلم کی انتہا دیکھو کہ رات کو اسے تپتی گرمی میں بغیر پنکھی کے سونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تمہاری بیٹی رات بھر روتی ہے اور تمہیں پکارتی ہے مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی میری دوست نے یہ ہولناک انکشاف کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد زمین گھوم رہی ہے اور میں ابھی یہیں تڑپ کر مر جاؤں گی۔ مگر نہ جانے اس وقت میرے اندر ممتا کی کون سی بجلی کون گئی تھی کہ میں روتی پیٹتی اور سسکتی ہوئی اپنے گھر پہنچی۔ جب میں گھر پہنچی تو وہاں ایک الگ ہی قیامت برپا تھی۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کر گئی تھی کیونکہ ساس کی سخت ممانعت تھی اور اب وہ معصوم بچہ بخار میں تپ رہا تھا۔ نہ جانے ان 2-3 گھنٹوں میں اسے کیا ہوا کہ اس کا پورا جسم آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی تانوں کی بوچھاڑ کر دی کہ نہ جانے کہ ناشکوں سے ملنے کا اتنا چاؤ تھا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی۔ اکبر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، جس پر میں نے 1000 بار خدا کا شکر ادا کیا، اور دیوانہ وار اپنے بچے کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ مگر میرے ذہن میں تو وہ منظر گھوم رہے تھے جو میں ابھی دیکھ کر آئی تھی۔ میرے بچوں کے وہ سہمے ہوئے چہرے مجھے جینے نہیں دے رہے تھے، اور یہاں میرا یہ چھوٹا بیٹا موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا۔ رات ڈھل رہی تھی مگر اکبر کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ کسی اڈے پر نشہ کرنے بیٹھ گئے ہوں گے۔ میں ہمت کر کے اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور گڑ گڑا کر کہا کہ اماں خدا کے لیے اکبر کو فون کر دے، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، وہ آ جائیں تو ہم بچے کو کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور بچے کا سانس اکڑ رہا تھا۔ ساس نے پہلے تو خوب سنائی کہ تمہیں اب یاد آ رہا ہے، پھر انہوں نے اکبر کو کال کی تو وہ 15 منٹ میں نشے کی حالت میں گھر پہنچ گئے۔ مگر بچے کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ ہمیں اسی وقت بھاگ کر ہسپتال جانا پڑا، جہاں میری ممتا کا ایک نیا امتحان میرا منتظر تھا۔ ہسپتال کے اس سرد کمرے میں ڈاکٹر کی آواز میرے کانوں میں قیامت بن کر گونجی کہ اسے تو گردن توڑ بخار ہے اور یہ کئی دنوں سے اس کے جسم کو چاٹ رہا ہے۔ میری ساس کی سنگدلی نے میرے معصوم بیٹے کی جان لے لی تھی۔ اگر وہ مجھے میرا بچہ اٹھانے دیتی تو شاید مجھے اس کی تڑپ کا احساس ہو جاتا، مگر وہ تو اسے ہمیشہ مجھ سے دور رکھتی تھی، جیسے میں اس کی ماں نہیں کوئی دشمن ہوں۔ 3 دن تک ہسپتال کی راہداریوں میں سسکنے کے بعد آخرکار میرا بچہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا، جب میں نے چاہا کہ کاش میں بھی خودکشی کر لوں، مگر موت تو مانگے سے نہیں ملتی۔ میں ابھی اپنے بیٹے کی لاش پر بیان کر رہی تھی کہ اکبر نے اپنی وحشت کی انتہا کر دی۔ اس نے ڈاکٹروں اور نرسوں کے بھرے مجمع میں مجھے طلاق دے دی۔ وہ طلاق کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے اور میرا سانس جیسے سینے میں ہی قید ہو کر رہ گیا۔ میں لڑکھڑا کر وہیں اسپتال کے فرش پر گر گئی، اور جب ہوش آیا تو میں اپنے مائکے کے اس کچے کمرے میں تھی جہاں محلے دار عورتیں میرے نصیب پر تبصرے کر رہی تھی کہ پہلا شوہر مر گیا اور دوسرے نے اسے طلاق دے دی، زیبا کا نصیب ہی پھوٹا ہوا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب میں کبھی جی نہیں پاؤں گی۔ 5 ماہ اسی اداسی میں بیت گئے کہ ایک دن میری ممتا کا سمندر اس وقت بفر گیا جب میری دوست نے کال پر بتایا کہ تمہاری نندوں کے بچوں نے کھیل کھیل میں تمہارے بڑے بیٹے کے پیٹ میں چھری مار دی اور وہ لہولہان حالت میں ہسپتال میں ہے۔ یہ سن کر مجھ میں نہ جانے کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں نے چادر اوڑھی اور ہسپتال کی بجائے سیدھی پولیس اسٹیشن پہنچی۔ میں نے پولیس کو ساتھ لیا اور اپنے سابقہ سسرال پر چھاپا مار دیا۔ میرا بیٹا وہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا، اس کے پیٹ پر تازہ پٹی بندھی تھی۔ میں نے پولیس کو اپنے ساتھ ہونے والے ایک ایک ظلم کی داستان سنا دی کہ کس طرح مجھے بیوہ ہوتے ہی میرے حق سے محروم کیا گیا اور میری اولاد کو مجھ سے چھین کر ان پر تشدد کیا گیا۔ میری بیٹی بھاگ کر میرے گلے سے لگ گئی اور اس کی ہچکیاں بند گئی
کہ امی اب ہمیں کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا۔ قانون نے میرا ساتھ دیا اور عدالت نے نہ صرف میرے بچوں کو میرے حوالے کیا بلکہ ندیم کے ترکے میں سے میرا اور بچوں کا شرعی حصہ بھی دلوایا جو ان کی جائیدادوں، دکانوں اور زمینوں پر مشتمل تھا۔ سسرال والے اور معاشرے کے لوگ مجھے لالچی اور بدچلن کہتے رہے کہ میں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، مگر مجھے اب کسی کے طعنوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تاکہ ان کا سہارا بن سکوں، اور پھر وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ 15 برس بیت گئے، میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں نے ان کا گھر کرائے پر دے دیا اور شہر میں ایک بڑا گھر خرید کر اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا اب 22 سال کا کڑیل جوان ہو چکا تھا اور بیٹی اور چھوٹا بیٹا بھی اپنی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس عرصے میں لوگوں نے مجھے جیتے جی مارنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کبھی میری طلاق کو میری بدکرداری سے جوڑا تو کبھی میری دولت کو میری عیاری قرار دیا، مگر میرے بچوں نے ہمیشہ میری ڈھال بن کر میرا ساتھ دیا۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ امی آپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہم ان کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے۔ آج جب میں اپنے جوان بچوں کے سائے میں بیٹھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام ٹھوکریں اور وہ تمام آنسو اور وہ سسکیاں ضائع نہیں ہوئی۔ میرے بچوں نے مجھے بالکل ویسے ہی سنبھال لیا ہے جیسے برسوں پہلے میں نے انہیں اجڑنے سے بچایا تھا۔ اب مجھے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری کائنات اب میرے سامنے ہنستی کھیلتی موجود ہے اور میری ممتا کی جیت ہو چکی ہے۔